چھوٹے اجسامی شہابیہ سے موسم پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن بہت بڑے اور وزنی شہاب ثاقب گرنے اور ٹکرانے کی تباہی کے ساتھ موسمیات پر بھی بڑا اثر ڈال سکتے ہیں۔ 2013 میں روس کے شہر چیلیابنسک میں 68,400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 20 میٹر چوڑا گرنے والے ٹوٹے ہوئے تارے نے ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم کی نسبت 20 سے 30 گنا زیادہ انرجی پیدا کی۔ A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. جس سے 1500 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے اور روس کے 6 شہروں کی کھڑکیوں کے شیشوں کو نقصان پہنچا۔ اگر اتنے ہی حجم کا اجسام فلکی سمندر میں گرے تو سونامی کا سبب بن سکتا ہے۔ شہابیہ کے ڈسٹ پارٹیکلز جب زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو بادلوں کے بننے کے عمل کو تیز کرتے ہیں، جس سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ بے موسم اور غیر متوقع بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شہاب ثاقب کے چھوٹے اجسام جب زمین کے اسٹریٹوسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کا درجہ حرارت بڑھا دیتے ہیں، اور اوزون کی ڈیمیجڈ یا تھن لیئر کی وجہ سے درجہ حرارت ٹروپوسفیئر کو بھی متاثر کرتا ہے، جو بادلوں کے پھٹنے کی وجہ بنتا ہے۔ بادلوں کے پھٹنے کے تباہ کن واقعات حال ہی میں ہم نے پاکستان کے شہر گونیر اور چکوال میں دیکھے۔ بڑھتے ہوئے سیاحتی رجحان، درختوں کو کاٹ کر ہوٹل اور ریستوران بنانے کی وجہ سے آلودگی بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی آلودگی اور کم ہوتے درخت ہمارے جنوبی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ بن رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ٹورینشل رینز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں شہاب ثاقب یعنی گرتے ہوئے ستاروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ سناتا ہے تو فرشتے اس کے حکم کے سامنے سر کو جھکاتے ہوئے پر مارتے ہیں، پھر چوری چھپے سننے والے اس میں سے کوئی بات سن لیتے ہیں جسے وہ اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ کسی جادوگر یا کاہن کی زبانی بات بیان کرتے ہیں۔ کاہنوں موکلوں کی پیشن گوئی محض اندازے ہیں، اللہ کے فیصلوں اور اس کے ارادوں تک ان کو ہرگز رسائی حاصل نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا کسی کی موت یا زندگی کا پیغام نہیں، اور نہ ہی دعا کی قبولیت کا ضامن ہے، بلکہ یہ وہی انگارہ ہے جو چوری چھپے سننے والوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔